امریکی ڈالر اس جنریشن کے اندر یہ پچھلے 25-30 سالوں میں ہائیسٹ ویلیو پہ ہے. امریکہ میں انفلیشن اپنی ہائیسٹ ویلیو پہ ہے 30-40 سال کے اندر, اور امریکہ کے اندر جو شرح سود ہے وہ بھی کوئی 40 سال کی اپنی بڑی اونچی ترین سطح پہ ہے. دنیا بھر میں شرح سود بڑا تیز ہو گیا ہے اور مہنگائی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ LNG گیس جو ایک زمانے میں ہم نے بڑی سستی خریدی تھی اور جس کے اوپر بہت بہتان ہوا, جھوٹ بولا گیا, لیکن لانگ ٹرم سودے کر رہے تھے, آج وہ LNG گیس پاکستان کو بچا رہا ہے. لیکن جب کووڈ کے زمانے میں سستی ترین LNG مل رہی تھی پھر بھی کسی نے وہ سودا نہیں کیا, اور جو LNG گیس $4 میں مل رہی تھی کووڈ کے زمانے میں آج وہ $40 میں بھی دستیاب نہیں ہے, جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت گیس کی شارٹیج ہے اور ہم کو بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے بنانی پڑ رہی ہے, مہنگی ترین بجلی. LNG گیس اپنی تاریخ کی سب سے اونچی سطح پہ ہے, کبھی بھی اتنی اونچی سطح پہ نہیں رہی ہے. تیل جو تھا کروڈ آئل جو تھا وہ بھی $124 تک گیا تھا, آج اللہ کی مہربانی سے چلو 100 کے نیچے آیا, آج بھی 95 کے قریب ترین ہے. خوردنی تیل بھی مہنگی ترین سطح پہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا اور یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ گھی اور تیل کی شارٹیج ہو جائے گی. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے خود فون کیا اور انڈونیشیا کے صدر سے بات کی, اس کے بعد ایک وزیر کو بھیجا, تو اس کے بعد پھر تیل کی اور خوردنی تیل کی یہاں پہ سچویشن اچھی ہوئی اور اللہ کی مہربانی سے اب قیمتیں کم ہو رہی ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, اور جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے, اور جو بھی مشکل فیصلے لیے تھے وہ ہم نے لیے, جس کے اندر نمبر 1 فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سے سبسڈی ہٹائی گئی اور وہ کیا. اس کے بعد ہم نے کچھ بجلی کو بھی مہنگے کری, جو سبسڈی تھی وہ ختم کری, دیگر چیزیں کی. اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا. کوئی ایسے اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے جس کا لوگ ڈرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بھی آئی پاکستان میں, بالکل آئی. جون کے مہینے بھی مہنگائی تھی اور جولائی کے مہینے بھی مہنگائی میرے خیال سے 20% تھا, لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی ہوئی اور اب تھوڑی سی مہنگائی کے اندر کمی آ رہی ہے. ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اب جو ڈالر جو کہ 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد ہمارے کنٹرول سے تقریباً نکل گیا تھا اور بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا, اس کو بھی ہم کنٹرول میں لے آئے ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس چیمبر کی باتوں پہ آتا ہوں. اکثر یہ بات کرتا تھا میں, اور اس زمانے میں شاید میں اکیلا یہ بات کرتا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس وقت ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ فار ڈالر بہت ہے. جب $80 بلین کا ہم امپورٹ کریں گے, جو ہم نے 2020 میں کیا, اور صرف 31 بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے, تو پاکستان میں ٹریڈ کا خسارہ $48 بلین اگر ہوگا, تو وہ ملک جو $48 بلین یا 15% آف GDP اپنا ٹریڈ کا خسارہ کرتا ہے, وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کہ 15% ٹریڈ ڈیفیسٹ کون ملک کرتا ہے. میرے خیال سے شاید پاکستان سے زیادہ پچھلے سال ٹریڈ ڈیفیسٹ ایز اے پرسنٹیج GDP کہیں نہیں ہوا ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بھی بہت اونچا رہا, $17.4 بلین. یہ سب سے اونچا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں تھا وہ 2007-8 میں ہوا, جو 8.1% آف GDP تھا. یہ مشرف صاحب کے آخری سال میں. نمبر 2 پھر ہمارے سال میں ہوا 19 بلین GDP, اور پھر 17.5 بلین GDP پچھلے سال ہوا. پاکستان بہت عرصے سے ایک بوم بس سائیکل میں ہوتا ہے. ہم گروتھ کرتے ہیں, کچھ عرصے تک گروتھ کرتے ہیں, 5% 6% گروتھ لے کے آتے ہیں, پھر فوراً بسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا سارا کے سارا جو معیشت کا کاروبار ہے, وہ معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ امپورٹ بیسڈ گروتھ پہ ہے. ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کی ہے, اور یہ جو ایک ہم ماڈل پرسیو کرتے آ رہے ہیں امپورٹ سبسٹیوشن کا, وہ ماڈل ہمارے لیے موزوں نہیں رہا ہے. اور دنیا کے جن ممالک نے ترقی کری ہے, جاپان نے 50 اور 60 کی دہائی میں کری ہے, کوریا نے 70 اور 80 کی دہائی میں کری ہے, چین نے 90 کی دہائی میں اور اس صدی کی پہلی دہائی میں جو ترقی کری ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے کی ہے. کوریا ہو گیا, کوریا کو چھوڑ دیں اگر سنگاپور, جاپان کو, ہانگ کانگ دیکھ لیجئے, تھائی لینڈ دیکھ لیجئے, ملیشیا دیکھ لیجئے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوئی ہے, اور ہم یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے 5 سال کے اندر پاکستان میں بجلی ڈبل کر دی.
12,000 میگا واٹ پہ ہم آئے تھے جب 12,500 میگا واٹ سے زیادہ کسی دن بجلی نہیں بنا سکتے تھے. آج پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 25,000 25,500 میگا واٹ بجلی بنتی ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں جون کے مہینے میں کچھ دن ایسے تھے جس دن 30 ہزار میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی جب بہت زیادہ گرمی تھی, تو ہم 5,000 میگا واٹ شارٹ تھے. تو ابھی بھی ہم کو کیپیسٹی اور لگانی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم نے جب ڈبل کر دی بجلی تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں. کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں. ہم ایکسپورٹ کو وہیں چھڑا ہوا ہے. 2011 کے اندر پاکستان میں 25 بلین کا ایکسپورٹ تھا 2011 میں. آج 2022 کے اندر ہم 31 بلین پہ پہنچے ہیں. اس میں سے اگر میں کاٹن پرائس کی انکریز نکالوں جو صرف 3 سال کے اندر 6,000 سے 18 19,000 پہ چلے گئی تھی, تو باقی ویلیو کے اندر تو کوئی والیوم میں تو کوئی انکریز نہیں آئی ہے. کسی سال تھوڑا چاول بڑھ جاتا ہے 10%, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, اگلے سال جو ہے وہ کچھ اور ختم ہو جاتا ہے. اب ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے 2018 میں جب ہم گئے تھے چھوڑ کے, تو گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے. آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں, اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے $1.5 مہینے پہلے $515 کی 5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کری ہے. مطلب گندم کی حکومت کی کاسٹ جو ہے وہ $100 سے اونچی ہے امپورٹ کرنے کی. سو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ ہماری کھاد اسمگل ہو گئی تھی پچھلے سال, تو ہم کو کھاد امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. پاکستان میں نہ ایگریکلچر, پاکستان اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بولتا ہے, نہ ایگریکلچر پروڈکشن اچھی ہے. ہم کسی چیز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی آپ دیکھ لیجئے, میز کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے, ورنہ رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے, ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے, ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے. آئل سیڈز, پورا پاکستان سرسوں کا ساگ مکئی کی روٹی کھاتا ہے. آئل سیڈز پاکستان میں ہم پیدا نہیں کرتے, نہ سرسوں کا سیڈ پیدا کر سکتے ہیں زیادہ, نہ کنولا پیدا کر سکتے ہیں. کنولا ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا, سرسوں کا. ہم کو $5 سے $6 بلین کا اس سال بھی خوردنی تیل امپورٹ کرنا پڑے گا, اس سستی پرائس میں پام آئل ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ اگر آپ بوم بس سائیکل پہ رہیں, 102 103 ارب یا 105 ارب روپے تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے, اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے. کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہا تھا, وہ 40% تک چلا گیا تھا. اللہ کی مہربانی سے کل پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ 14% کم ہوئی ہے. ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے. IMF کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیش رفت کر لی ہے. کل UAE نے اناؤنس کیا ہے کہ $1 بلین کا پاکستان میں وہ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسس پہ. وہ اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا. وہ ہمارا دوست ملک ہے, ہماری مدد کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بائی بیک کس طرح ہو رہا ہے. میں ان سے ملا تھا عید کے دن. میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے 1996 اور 1997 میں ہم کو $300 ملین اور $150 ملین قرض دیا ہے. ہم ابھی وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. 96-97 کا لون, رائٹ, اس کو ری رول کر دو. ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈپازٹ دے دو. اس نے کہا یار تم لوگ کبھی لون واپس تو نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ڈپازٹ کس چیز کی مانگ رہے ہو. مگر ایک مناسب کام, ہم مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, لیکن 1996 سے لے کر آج تک ہم وہ $450 ملین واپس نہیں کر سکیں, اور یہ شرم کی بات ہے. اور $450 ملین سے زیادہ ہم ایک مہینے کی سبسڈیاں دیتے رہے. $450 ملین تو ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں. $450 ملین سے زیادہ مہینے کی گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھی. 200-250 ملین کی تو ہر مہینے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں نا. ہم $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادھار لے کر آؤ, تو شرم آتی ہے پھر. ٹھیک ہے, میں تو سچ بتا رہا ہوں, پھر شرم آتی ہے. اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے $2 بلین کا ڈپازٹ دیا, آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں مزید $1 بلین دے دو, آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو, فلاں سے فون کروا دو, شہباز شریف سے فون کروا دو, آرمی چیف سے فون کروا دو. یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں. $80 بلین کا ہم نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر, $80 بلین کا, اور سامنے 30 بلین کی ایکسپورٹ کری, 31 بلین کی. کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا, سمجھ لو کہ آج 80 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور 30 بلین کی امپورٹ کر رہے ہوتے, تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے, اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں, اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلا ہی رہا ہوں, اور کر رہے ہیں, لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے. تو 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا, جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے وہ حکومت کی ڈس سیونگ ہوتی ہے. جب حکومت ڈس سیو کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, یا ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی سیونگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کو دینے کے لیے.
ہم پیسے چھاپ کے لے تو مہنگائی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں، ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں۔ جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی جو ہوتا ہے، اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ تھیوری کہتے ہیں کہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی ادر تھنگز بینگ ایکول فائنانسڈ بائی یور فارنرز، فائنانسڈ بائی فارن گورنمنٹس، وچ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اگر آپ نے پچھلے 4 سالوں میں تھوڑی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، خاص طور پہ بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں، اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی، میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے۔ اس آدمی نے 3.25 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا۔ میں نے ایک مرتبہ 80 بولا تو شوکت ترین نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے، وہ 78 ہے، تو 78.7 ہے تو 79 راؤنڈ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا۔ ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، ٹو بی پریسائز 24,952.3 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے 3.25 سال کے اندر۔ ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں 1,600 ارب روپے کا کیا تھا، آپ نے وہ 3,800 ارب روپے کا کیا تھا۔ تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا، وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے۔ آپ نے وہ فوراً، آپ وہ کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے، آپ ڈپازٹس کو، لون کو ڈپازٹس کہہ دو، ڈپازٹ کہہ دو، لون کہہ دو، انویسٹمنٹ کہہ دو۔ بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیے آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے، یا آپ تھوڑی سی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں، جو ہوتی ہے۔ جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھایا تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ تو ہوگا۔ پھر آپ کا امپورٹ بڑھ گیا، امپورٹ اتنا بڑھ گیا، اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے، میں ناس القوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ بشرت صاحب کے زمانے میں ہوا، ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا۔ آپ کی یہاں پر امپورٹ آ رہی ہے، فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں، چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی، جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا، جو ویسٹرن کے پلانٹس ہیں جی کے۔ اس کے بعد سائی وال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے، پورٹ قاسم میں کول کا پلانٹ لگا، انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی، ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی۔ اگر آپ ان پلانٹ سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے بھی پیسے آتے، آپ کے پاس وہ ری پیمنٹ کرنے کے پیسے آتے۔ آپ نے ان پلانٹ سے شادی ہال بنا لیے، وہ بجلی سے ہم شادی ہال پہ بجلی چلتی ہے، ریسٹورانٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کام نے پروڈکٹیو کام نہیں کیا، تو پھر جب میں ادھر آیا، اور پھر اس لیے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا، لیکن صرف معذرت کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے امپورٹ روکنے کی کوشش کری۔ ہم نے جو بین لگائے تھے، میں نے وہ بین ای سی سی نے ہٹا دیے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے، وہ ٹیمپریری بینس تھے، لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر، سی پی یوز کے اوپر 2 مہینے تک بین رہے گا۔ آپ کو جو 84 85 میں تکلیف آ رہی ہے، وہ 2-3 مہینے تک تکلیف رہے گی۔ میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے، لیکن اس کی تکلیف نہیں ہٹاؤں گا آپ کی۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تقریر اب کر رہا ہوں، آپ یہ ویوز گاڑی کے، ٹھیک ہے؟ یہ میں تکلیف بالکل نہیں ہٹاؤں گا آپ کی، بالکل میں معذرت چاہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا، میں اس دن کہا تھا، وہ لوگوں نے کہا بھی، اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرسٹ پرائرٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی، نہ میری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ گروتھ کو لے کے آنا ہے۔ میری فرسٹ پرائرٹی اور اونلی پرائرٹی رائٹ ناؤ از ٹو سیو دس مائی کنٹری فرام ڈیفالٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کی بھی پرائرٹی یہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آل آف اس آر پاکستانیز، وی وانٹ ٹو ناٹ بی امبیرسڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ ہم ڈیفالٹ والا ملک میں ہوں، ہم یہی کریں گے۔ اور جو اگر ہم نے کر لی تھی فروری کے اندر جا کے، ہم نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے منہ موڑ لیا، کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، آئی ایم ایف کو ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے۔ ہم لوگ اپریل میں ہم نے کہا نہیں، ہم پرائز بڑھا دیں گے، ہم نے بات شروع کر دی ان سے، پھر بڑھا بھی دی پرائز، تھوڑی سی دیر سے بڑھائی لیکن بڑھا بھی تھی۔ بنگلہ دیش نے بھی پرائز کم نہیں کری، ان کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑا، $4 بلین مانگے، آج 50% پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، آج 308 روپے کا پیٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے، ہائی آکٹین میں کو 350 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو بنگلہ دیش نے بھی کرا، صحیح کیا، اپنے ملک کو پہلے آدمی بچاتا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ تو اب 84 85 کا جو مسئلہ ہے آپ کا، اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکولر سے پہلے کے آئٹمز تھے 173 آئٹم، وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک، سوری۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں، تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جس میں مکرم انصاری صاحب بھی ہیں، ہمارے ممبر کسٹمز، اس کے اندر ہمارے مرتضیٰ میمن صاحب بھی ہیں، اور صالح فاروقی صاحب بھی ہیں، اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری کامرس،
احسان افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انڈسٹری. اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چیمبر گائیڈ کریں, کراچی چیمبر بھی کریں, دیگر چیمبر بھی کریں, ایسوسیشن بھی کریں, ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ 8 ڈیجٹ کا کوڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہیں, ہم وہ ختم کر دیں گے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں, ٹاپ ایکسپورٹرز, ان کی ہر امپورٹ کو کرنے دیں گے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, جو مطلب 25, کیونکہ 20% آف پاکستانی ایکسپورٹرز آر کنٹرولنگ مے بی 80% آف ایکسپورٹس. تو ول سی, ہم وہ کر دیں گے, ہم ایکسپورٹ کو نہیں روکیں گے, لیکن باقی چیزوں کو 2-3 مہینوں تک فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہم سے آپ کہہ کے شرمندہ بھی نہ کریں مجھے آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اب کر لیں شرمندہ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں یہ ہونے نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. یہ دس وی ول ناٹ ڈو فار 3 months. مطلب دیر آر ادر ویز آئی کین ایکچولی کنٹرول دس. ہم انٹرسٹ ریٹ 2-3% بڑھا دیں گے تو امپورٹ اور بھی کم ہو جائے گا. تو ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا چوائسیز ہیں. ہم اگر اور ڈیویلیو کر دیں تو پھر اس کے بعد بھی بڑھ جائے گا, لیکن اگر ہم ڈیویلیو کرتے ہیں تو آٹا مہنگا ہو جائے گا, تو کیا غریب آدمی کو کھانے کی روٹی اس کے چھین لیں گے, کیا کریں گے. سو وی آر ویری ہیپی کہ یہ ہمارے امپورٹ کرنے سے ڈالر کنٹرول میں آ گیا, اور انشاءاللہ اس کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے لیے اور بھی آسانی ہوگی. تو اور جہاں تک آپ کے ڈیمریج کا تعلق ہے, میں شکریہ پہلے تو ادا کرتا ہوں ہمارے ممبر کسٹم کا اور چیئرمین FBR کا, اور ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل سبزواری کا اور چیئرمین KPT کا, کہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے. اور چیئرمین صاحب, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک لیٹر اور لکھ دیں کہ یہ جو ڈاکٹر عنایت ڈیلے کرتے ہیں یہ بھی ہمارا قصور ہے پرمیشن کا, اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے جو فارمولہ کیا تھا کہ کم از کم 50% تو اس سے آپ ڈیمیج معاف کروائیے, یا کوشش کر کے اس سے زیادہ معاف کروا دیجیے. تو چیئرمین صاحب یہ آپ ذرا دیکھ لیجیے, ہم کوشش کر کے آپ کا یہ ڈیمیج ختم کروا دیں گے, ٹھیک ہے. جو یونس صاحب نے تجویز دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مکرم بھائی یہ اور یہ چیف کلیکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تجویز مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ریزنیبل تجویز ہے, تو یہ تجویز بھی مانگ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو FED لگایا ہے بزنس کلاس پہ اس کو اسٹیگر کریں, ہم یہ تجویز بھی آپ کی مان لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سروس پرووائڈرز پہ آپ نے کہا کہ سروس پرووائڈرز شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام SRO بائی FBR آن سیلز ٹیکس, ہم وہ بھی مان لیں گے آپ کی بات. حاجی صاحب جولری کے ایشو پہ آپ نے 10,000 روپے تھوڑا سا کم کہہ دیا, میں نے 40,000 روپے رکھا تھا, آپ اگر 30,000 کہتے تو آپ کی بات مان لیتا. نہیں میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے 10,000 کہا ہے تو یہ تو بہت مشکل بارگیننگ ہے, تو یہ ہم آپ سے میٹنگ کر لیں گے. ہم جولری کا جو 40,000 روپے ہم اس کو بھی کم کر دیں گے, یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو فکس ٹیکس میں ہی رکھیں گے, لیکن ہم 30 کر دیں گے. لیکن ہم آپ کو یہ آپشن دے دیں گے کہ جس آدمی کو فکس ٹیکس رجیم میں نہیں جانا ہے, جس جولر شاپ کو, لیکن بڑے شاپس ہیں, اس میں رول یہ ہے, میں لوگوں کے لیے بتا دوں کہ 300 اسکوائر فٹ سے بڑی دکانیں جو ہیں وہ سیلز ٹیکس دیں گی 3% جولری پہ. 17 سے ہم نے 3 کر دیا, اس میں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, لیکن ہم نے کر دیا 17 سے 3. جو 300 سے چھوٹی دکانیں ان کو ہم نے فکس کہہ دیا. انہوں نے کہا نہیں 40,000 بہت زیادہ, تو پھر میں کہا 3% پہ آ جاؤ. تو وہ آپشن ان کے پاس ہے. جو چھوٹی دکان سمجھتی ہے کہ 40,000 بہت زیادہ ہے, وہ 3% پہ بھی آ جائے. لیکن اگر وہ 3% پہ بھی نہیں آنا چاہتے, چلو ہم 40 سے تھوڑا سا کم بھی کر دیں گے, لیکن ایک نہ ایک ریٹ تو سیٹ کرنا پڑے گا. اب 10,000 روپے تو اگر آپ جولری کا کام کرتے ہیں پاکستان میں, اور آپ کے پاس کوئی 5 کروڑ روپے کی انوینٹری کم از کم رکھی ہوتی ہے, اور آپ 10,000 روپے بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میرے خیال سے تھوڑی سی میں مطلب یہ دیکھیں کہ یہ روڈ فری میں نہیں بنتے. مطلب سیریسلی, مطلب یہ کہ مطلب ایئر ٹریفک والے جو ہیں اس کے سسٹم فری میں نہیں آتے. مطلب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگس کاسٹ اس اے لاٹ آف منی. جو گورنمنٹ کی اسکولیں چلتی ہیں اس کے فری میں نہیں آتے. سو وی ہیو ٹو ڈو دس. سو یہ ہم آپ کے لیے, لیکن جو بھی سیٹلمنٹ کرنا ہے کر لیں گے. اب بڑی بات جو آپ نے کی تھی بجلی کی, اس پہ میں آ جاؤں. پہلے چھوٹے تاجروں کی اور پھر بڑے تاجروں کی بات کر لیتے ہیں. چھوٹے تاجروں پہ ہم نے ایک فکس ٹیکس ڈالا تھا. اس میں لیٹ می ایڈمٹ فرسٹ آف آل کہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت, اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا. سچی بات ہے, ٹریڈرز نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دکانیں بند ہوں گی, یا جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی, کوئی چھوٹی پان کی ایک دم ڈھابا ٹائپ کا ہے, پان کی بھی چھوٹی دکان ہے, وہ اگر چل رہی ہوگی, یا کوئی اورنگی ٹاؤن کے اندر چھوٹی سی کوئی پنساری کی دکان ہے, تو وہ کہاں سے دے سکے گا پیسے. تو اس لیے ہم کو کم از کم ایک رکھنا تھا. تو انہوں نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں آپ, ہم نے کہا تھا کہ 30,000 روپے کا بل سمجھ لیجیے, اس کے اوپر ہم 200 یونٹ 300 یونٹ پہ لے رہے تھے, اس پہ 3,000 روپے مانگ رہے تھے. ہماری سوچ تھی کہ 3,000 روپے کا مطلب ہے 100 روپے پر ڈے.
100 روپے پر ڈے کا مطلب ہے کہ جو آدمی، میں نے سوچا تھا کہ دکان والا 1,00,000 روپے مہینے کے کماتا ہوگا اور 12 لاکھ روپے سال سے کماتا ہے، اس سے اگر میں 36% ٹیکس لے رہا ہوں تو 3% آف انکم لے رہا ہوں، یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے میرے خیال سے، میرا یہ سوچ تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں آپ 150 یونٹ کا کر دیں، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑے سے یونٹ میں افتتاح چھوڑ دو۔ زبیر موتی والا صاحب اور ان کے ساتھ جو یہ لوگ بیٹھے تو ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ 300 یونٹ چھوڑ دیں۔ 150 یونٹ کا مطلب ہے کہ 50% دکانیں ختم کر دیں، 200 یونٹ کا مطلب ہے کہ 66% دکانیں ختم کر دیں، 250 یونٹ کا مطلب ہے کہ 75-80% دکانیں ختم کر دیں، اور 300 یونٹ کا مطلب ہے کہ 96% دکانیں جو ہیں اس کو ہم نے استثنا دے دیا۔ تو پھر 4% دکانوں کے لیے کیوں یہ مطلب وہ ہم ڈھونگ رچائیں؟ تو ہم نے کہا کہ چلو ہم فکس ٹیکس سے ہٹ جاتے ہیں۔ فکس ٹیکس سے ہٹ گئے اور ہم اب ویریبل ٹیکس پہ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، ویریبل ٹیکس پہ جائیں گے۔ اگلے 3 مہینے تک ہم لوگوں کو کوشش کریں گے کہ اے ٹی ایل پہ لے کر آئیں، جن کو آنا ہے، جن کو نہیں آنا کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اے ٹی ایل یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ، کیونکہ آپ اگر کوئی مکان خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اے ٹی ایل پہ آتے ہو آپ کے بہت پیسے بچ جاتے ہیں، تو اے ٹی ایل آنا چاہیے، اور میرے خیال سے اس سال کے اندر اندر ہم لے آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن 3 مہینے تک میں نے اس لیے بھی بجلی نہیں بڑھائی کہ سچ بتاؤں کہ کیونکہ بہت عرصے سے بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پرائس شاک ہے لوگوں کو۔ دویم یہ کہ بجلی جو ہے وہ 3 مہینے بعد سستی ہو جائے گی، یہ ہمیں پتہ ہے آلریڈی کہ 3 مہینے بعد جو ٹیرف اسکیجول ہے اس کے تحت بجلی جوڑی جو ہے کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی۔ تو جب کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو ہم اکتوبر سے پھر ٹیکس آپ کا ویریبل بڑھا دیں گے۔ تو ابھی وہی ٹیکس ہے جو پہلے تھا، وچ از 5% انکم ٹیکس، 5% سیلز ٹیکس اینڈ 7.5 ہے 10 تھا 7.5% سیل ٹیکس، نہیں شروع میں 5 اور 7.5%، 5% سیلز ٹیکس اور 7.5% انکم ٹیکس جو پہلے تھا رجیم، جو اپریل میں مئی میں تھا وہی ہو جائے گا، یہ اکتوبر تک سپٹمبر تک رہے گا۔ 1 اکتوبر کو جو 5% کا نمبر ہے اس کو 7.5 کر دیں گے، اور جو 7.5 نمبر تھا اس کو 10 کر دیں گے، تو تھوڑا سا پھر ٹیکس بڑھا دیں گے، اور پھر جتنی زیادہ بل ہوتا ہے کوئی 500 یونٹ والا، 800 یونٹ والا، 1000 یونٹ والا، اس کا اس مطابقت سے بڑھاتے رہیں گے، تو تھوڑا سا مطلب بڑی دکانوں والوں سے بڑھائیں گے۔ میں کلیئر آپ کو بتاتا ہوں کہ 42 ارب روپے کا ہمارا ٹیکس تھا، پچھلے سال ہم نے 6 ارب روپے لیے تھے، ہم 42 ارب روپے لینا چاہ رہے تھے۔ یہ جب میں نے کہا تھا کہ میں سیکریفائس، شیئرڈ سیکریفائس ہوگی، تو وزیر اعظم پاکستان کے بیٹوں کی جو شوگر مل چلتی ہے اس کو میں نے 10% اوپر ٹیکس لگایا، میں نے اپنے بزنس کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا، میں نے آپ سب کے بزنسز کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا، تو میں چھوٹے اور میں نے بہت لڑائی کری 1 ہفتے تک کہ کم از کم لاکھ روپے کی انکم کو آئی ایم ایف سے کہا کہ ایگزمپٹ کر دو، وہ نہیں مانے تو 5 سے میں نے 2.5% کر لیا، لیکن ہم نے سب کے بزنسز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لگایا، تو ہم نے تھوڑا سا دکانداروں سے بھی لیں گے۔ 25% آف آور GDP comes from the service sector. Very little manufacturing, very little tax come from that. مینوفیکچرنگ سے ہم ٹیکس لیتے ہیں، تو ہم نے پھر کوشش کی کہ وہاں پہ ٹیکس لیں۔ ہم اب 42 ارب روپے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر بھی ہم 33 ارب روپے ان سے ٹیکس لیں گے لیول کے حساب سے۔ تو مطلب یہ کہ یہ نہ سمجھیں کہ مفتاح اسماعیل نے ٹیکس چھوڑ دیا ہے، مفتاح اسماعیل نے وہ میری کوئی ضد بحث نہیں تھی، ہم کو ان کو فکس نہیں دینا، فکس نہ دو، ویریبل دے دو، لیکن ٹیکس تو مجھے جمع کرنا ہے، اور اگین یہ ٹیکس جمع کرنا ہے آپ کے ملک کے لیے ہی، تاکہ یہ ملک جو ہے یہ چلتا رہے۔ اس سال 4000 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف سود میں دینا ہوگا، تو ہمیں یہ پیسے ضروری ہے، تو یہ 33 ارب روپے تقریباً یہاں سے انشاءاللہ تعالی جمع کریں گے۔ ہم نے ایک ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس لگایا تھا، پر سیٹ جو تھا وہ میرے خیال سے 200 روپے سے 4000 کر دیے تھے، 200 سے 4000، 300 روپے پر سیٹ تھا بس ایئر کنڈیشن بسوں کا، اس کو ہم نے 4000 کر دیے تھے۔ ٹرانسپورٹ والے خوش نہیں تھے، ہم نے وہ بھی کم کر دیے، 1500 روپے کر دیے۔ لیکن یہ کہ 1500 روپے پہ ہم خوش ہیں، ہم کو 5 گنا زیادہ پیسے ملیں گے، وہ بھی خوش ہیں کہ 4000 سے 1500 پہ آ گئے۔ سو بٹ اگین آئی ہیو ٹو کلیکٹ دس منی۔ ہم نے ٹارگیٹ ان کو دیا ہے 7500 ارب روپے کا چیئرمین صاحب کو، اور چیئرمین صاحب نے پچھلے سال بھی ٹارگیٹ پورا کیا ہے، بلکہ تھوڑا سا ٹارگیٹ زیادہ کر دیا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پچھلے چیئرمین نے کہا تھا کہ بغیر سیلز ٹیکس کے پیٹرول کے میں ٹارگیٹ نہیں پورا کر سکوں گا۔ اس چیئرمین نے ٹارگیٹ سے اوپر کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیئرمین انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ٹارگیٹ پورا کر کے جائے گا، اور ٹارگیٹ پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم چیئرمین کو جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کو کوئی تمغہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہم ٹارگیٹ اس سال بھی پورا کریں گے، اور اس کے علاوہ 800 ارب روپے ہم نے اور دیگر ٹیکس لیوی سے لے کر آنے ہیں۔ سو وی آر ڈوئنگ واٹ وی کین ٹو میک شیور کہ دا کنٹری ریمین سیف۔ 84-85 کے اندر اگر چیمبر کے لوگ، خاص طور پر زبیر موتی والا صاحب اور دیگر جو آپ کے لوگ جن کو پتہ ہے اور جو بات یہ چیز سمجھتے ہیں، وہ ہم کو مدد کر دیں تو وہ کر دیں۔ ادریس بھائی نے ایک بات کری تھی ٹرانسفر پوسٹنگز کی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ عاصم احمد صاحب جو ہیں چیئرمین FBR صرف میرٹ پہ کرتے ہیں، اور صرف میرٹ پہ ہی کرنا چاہیے۔
مجھے یقین ہے, مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات سن کے کہ طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں. Very proud of the fact that these are such good officers. I've never actually met them, but I will now want to meet them. میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے مکرم صاحب کا ممبر ایف بی آر کا ممبر کسٹم آپریشنس کا کہا تھا, تو آئی کال دا چیئرمین کو میں نے کہا کہ یہ, انہوں نے کہا کہ مکرم کو کیسا, میں نے کہا کیسا بندہ ہے مکرم, تو انہوں نے کہا ہی از دا فائنسٹ آفیسر آئی ہیو, اینڈ دین وی سیڈ کہ اوکے فائن, وی ول میک مکرم ممبر کسٹمس. So he is a very fine officer, and I'm sure that so is Mukarram is a very fine officer. اور جو نیا انشاءاللہ تعالیٰ ممبر انکم ٹیکس آئے گا, کیونکہ کرنٹ انکم ٹیکس کے ممبر کیسر اقبال صاحب وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اسی مہینے, تو وہ بھی انشاءاللہ فائن آفیسر رکھیں گے, جو مکرم کی کلاس کا آفیسر کو ڈھونڈ کے آئیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں طارق مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی جگہ, وہ بھی میرٹ پہ آئے ہیں اور وہ بھی اچھے لوگ آئے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنی میرٹ زبیر موتی والا صاحب چیمبر میں کرتے ہیں, ہم کم از کم اتنی میرٹ کریں گے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت تمام تر کوشش کر رہی ہے کہ ملکی برآمدات کو بڑھایا جائے اور درآمدات میں کمی کی جائے. 3 ماہ بعد بجلی کی قیمت کم ہونا شروع ہو جائے گی. مہنگائی عالمی سطح پر مسئلہ ہے. حل ہو جائے گا. اب آئیے بڑے تاجروں کے لیے جو بجلی اور گیس سستی دی جا رہی ہے, ہم سبسڈی کا نام ادھر نہیں لیتے کیونکہ چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا ایلیٹ کیپچر کا نام بھی نہیں لیتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ریجنلی کمپیریٹیو لیول پلینگ فیلڈ, سب کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, ریجنلی کمپیریٹیو. اور آج تو ریجنلی کمپیریٹیو ہم ہی رہ گئے, بنگلہ دیش تو نکل گیا ریجنلی کمپیریٹیو سے آج. اس کے اندر ہم نے 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ دی ہے آپ کو, اور $9 کی گیس دی ہے. $9 کی گیس جو ہے وہ پہلے ایل این جی کی $9 کی گیس جو تھی وہ صرف نارتھ کو ملتی تھی, اب نارتھ اور ساؤتھ دونوں کو ملے گی $9 کی گیس. اور میرے خیال سے یہ 1 جولائی سے ہے, یہ اپروو ہو چکا ہے. تو یہ اپروو بھی ہو چکا ہے, اور ایس ای سی نے بھی اپروو کر دیا ہے, کابینہ نے بھی اپروو کر دیا. یہ نوٹیفیکیشن منٹس آنے کے 1-8 دن کے اندر نکل جائے گا. اگر نہیں نکلا ہے تو میں بجلی کے پیٹرولیم کے سیکٹری صاحب سے پوچھ لوں گا. آپ لوگوں کو گیس جو ہے وہ $9 کی مل رہی ہے, جس کا تھوڑا بل زیادہ آ گیا تو وہ پھر آگے ایڈجسٹ ہو جائے گا. جو بجلی ہے آپ لوگ, آپ مت بتائیے تالیاں اس پہ, لیکن $9 کی گیس آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتی. جو 19 میگا واٹ 20 سندھ کے اندر ہم دے رہے ہیں, جو $20 کی گیس دے رہے ہیں, وہ مطلب کمپلین آپ نے سب نے کری ہے. جو $20 کی گیس کو 9 کر رہے ہیں اس پہ تالی مت بجانا, کوئی بات نہیں. اس میں کبھی آپ لوگوں کا دل ہو تو شہباز شریف کو شکریہ کا لیٹر لکھ دیجیے گا. اینڈ شہباز شریف has been very kind to agree to this, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے, انفیکٹ جو سینٹرل رول اس میں نوید قمر نے پلے کیا ہے. سو نوید قمر ریئلی ڈیزروز اے ووٹ آف تھینکس فرام آل آف یو فار انسسٹنگ کہ آپ یہ جو مراحت ہے پورے پاکستان میں دی جائے. دوسری جو چیز تھی وہ 9 سینٹ کی بجلی ہے, اور 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ 1 اگست سے ہوئی ہے, جولائی کے مہینے میں 9 سینٹ کی نہیں ہے. تو اس پہ شہباز شریف صاحب بالکل یہ چاہتے تھے, خورشید شاہ صاحب چاہتے تھے, دیگر لوگ نوید قمر صاحب چاہتے تھے کہ وہ 9 سینٹ کی بجلی جو ہے وہ 1 جولائی سے ہو. کسی ایک وزیر نے اس کی مخالفت کی تھی, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو بہرحال پھر وہ 1 اگست سے ہو گیا. ہوتا ہے ایک وزیر ہے, ایک جانتا, ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں. اور کیونکہ اس کو پیسے کا حساب کرنا ہوتا ہے نا. اچھا, اس کے بعد جو ہم نے کی تھی بات, اور یہ بھی میں کلیئر کر دوں, اور جو ہم نے اس پہ آتا ہوں میں, ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے صرف 2 مہینے کے لیے نوٹیفائی کرنے کی اجازت دی تھی پاور سیکٹر کو, کیونکہ ہمارے پاس اور پیسے نہیں تھے. تو شہباز شریف صاحب نے انسسٹ کیا کہ نہیں 2 مہینے کے لیے نہیں, آپ سال کے لیے نوٹیفائی کرائیں. میں کہا نہیں, میں ابھی 2 مہینے کے لیے نوٹیفائی کروں گا, اور میں کہیں سے پیسے ڈھونڈ لیتا ہوں, اور اس کے بعد میں یہ کر دوں گا. دیکھیں اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہوتا یہ بھائی کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے نا, تو آپ منسٹر کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں اچھا یار سال آپ نے شروع کیا, سال کے اندر شروع کے اندر آپ نے کہا 5% ڈیفیسٹ کریں گے جی ڈی پی کا. پھر اس کے بعد کوئی آدمی آیا 40 ارب روپے کا خرچہ کیا, کوئی آدمی نے کہا 60 ارب روپے کا, یہ بھی کوئی 80 ارب روپے کا, کوئی 83 ارب روپے کا خرچہ تھا. ہم نے 20 ارب روپے رکھے تھے, اب 60 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ اگر ہاں بولتے رہے تو وہ آہستہ آہستہ خرچہ بنا. تو جہاں پہ آپ شروع ہوئے, آپ نے کہا تھا سال کے شروع میں کہ ہم 2000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے, سال ختم ہوتے ہوتے 3500 کا ڈیفیسٹ ہو گیا. پچھلے سال دسمبر کے جو نمبرز تھے جو آئی ایم ایف سے پچھلی حکومت نے ایگری کرے تھے, وہ 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا, پرائمری سرپلس, پرائمری ڈیفیسٹ
जिसके अंदर ये कि डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट 25 अरब का था। जिस दिन मैं वजीर बना तो मुझे वजीर बनने से एक दिन पहले 2 दिन पहले वो फाइनेंस सेक्रेटरी को अंदाज़ा हो गया था कि मैं वजीर बन रहा हूँ, तो मेरे घर पे आ गया कि देखो ये नंबर देख लो। पहले दिन से उसने मुझे अंडर प्रेशर करा कि मिफ्ता भाई कोई चीज़ नहीं मानना, आपकी नई नई हुकूमत आई है, बहुत बुरा हाल है। तो उसने मुझे बताया कि 25 अरब की हमने वादा किया था, जो हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है वो 1350 अरब बोल रहा है। अब 25 अरब का और 1350 अरब का 54%। तो मैं चला गया प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैं बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मैं कहा सर ऑफ है बजट। बोलते कितना ऑफ है? मैं कहा सर 54% ऑफ है। तो प्राइम मिनिस्टर भी परेशान हो गए कि यार मतलब, एंड प्राइम मिनिस्टर न्यू अबाउट दिस। आई मीन ही अंडरस्टूड के शहबाज शरीफ हैविंग बीन इन दिस गेम फॉर 40 years अंडरस्टूड कि दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट एंड ही अंडरस्टूड दिस। और वो परेशान, उनको पता थी कि परेशानी होगी, लेकिन वो भी हमको भी हैरत हुई कि 25 अरब रुपए का आपका टारगेट था, 200-400 अरब रुपए आप पहुंच जाते, अब 1300 तक पैसे पहुंचे। फिर उसको हमने शेव करने की कोशिश करी और आहिस्ते आहिस्ते कम करने की कोशिश की, लेकिन हम इतना ऑफ पहुंच गए थे। तो इस साल हमने फैसला किया है कि जहां जहां हमने ज़्यादा पैसे देने होंगे वहां वहां हम पैसे जो है वो कहीं ना कहीं से रेस करेंगे। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, बिकॉज यू नो आई विल नॉट डेफिसिट, इंक्रीजिंग द डेफिसिट इज इजी आंसर, बट दैट्स नॉट द इजी आंसर वी विल टेक, बिकॉज फॉर 75 years वी आर टेकिंग दिस इजी आंसर, एंड टुडे India has a 600 billion rupee reserve and we have 8 billion rupee reserve, and this is not right. ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे तो आपके मुल्क की सॉवरेंटी अजीब हो जाती है कि आप 8 अरब डॉलर लेके घूम रहे हैं, जबकि आपका जो नेबर है वो 600 अरब रुपए लेकर आए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अस। Pakistanis are as talented and as brilliant as anybody else, any other nation in the world. Inshallah ताला if we get the governance right हम कर लेंगे। So ये पैसे कहीं ना कहीं से हम लेकर आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला बिजली आपको 1 साल की देंगे। अब उसके बाद जो है वो फ्लड्स आ गए, लेकिन इत्तफाक है कि हमने इसकी कंटिजेंसी बिल्ड करी हुई थी। देखें, TSO ने नुकसान किया, दैट्स नॉट अ कंटिजेंसी। बिजली के अंदर एक्स्ट्रा पैसे देने, दैट्स नॉट अ कंटिजेंसी। ठीक है, ये तो बिजली में दैट्स एन एक्सपेंस। बट अगर फ्लड आ जाते हैं तो वो कंटिजेंसी हो जाती है, दैट एक आफत आ गई, उसके हमने पैसे रखे हुए थे बजट के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला ये जो पाकिस्तान में आफत आई है, कल रात को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप ये पैसे दें, तो मैंने कहा कि सर मैं सुबह 8 बजे जो है वो मीटिंग कर लेता हूँ NDMA के चेयरमैन से, सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ, और सुबह हिसाब कर लेता हूँ कि उनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जानते हैं मुझको, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, आज के दिन में 5 अरब रुपए इसको दे दो। तो मैंने वो 5 अरब रुपए दिलवा दिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और चीज़ की है, मैं आपको बताऊं, दिस हैज़ बीन डेवस्टेटिंग फॉर बलूचिस्तान। आई मीन दिस हैज़ बीन ट्रूली डेवस्टेटिंग फॉर बलूचिस्तान। छोटे छोटे बच्चे, मतलब खवातीन शहीद हुए हादसे में, लोगों के घर डूब गए, कच्चे मकानात, पक्के मकान। उसके बाद ये और इतना ये बेरहम डैम था, फ्लड था कि गरीब इलाकों में आया है। कराची में भी बहुत अमवात हुई हैं, बहुत लो लाइंग एरियाज डूबे, लेकिन इंटीरियर सिंध के अंदर, हमारे रूरल सिंध के अंदर बहुत नुकसान हुए हैं। बलूचिस्तान और सिंध में इसका बहुत नुकसान हुआ है, KP में भी नुकसान हुआ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, बड़े पेट्रियाटिक बिजनेसमैन हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल रात को एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड खोला है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रिलीफ फंड होगा। आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि दिल खोल के अंदर इसके अंदर एहतियात दें थोड़ा सा इसमें। ये सीरियसली ये नेशनल काम है। किसमें? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर द फ्लड्स ऑफ दिस ईयर। ये बलूचिस्तान के अंदर, अल्लाह माफ करे, डायरेक्ट करें उसको। चेंबर इज थिंकिंग, हमारे पास फंड है, तो हम बलूचिस्तान से अगर आप चाहें तो हम प्राइम मिनिस्टर के लिए अनाउंस कर सकते हैं, आप चाहे तो हम उसको कर सकते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर के लिए भी अनाउंस कर लें, आप डायरेक्ट भी कर लें, ये कार खैर भी है, ये ज़रूर करिए, ये ज़रूर कीजिए, ये ज़रूर कीजिए। मैं आपके तवस्सुस से, क्योंकि कौम भी देख रही है, मैं ये कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि अगले हफ्ते के अंदर चैम्बर्स, तमाम पाकिस्तान की चैम्बर्स के सदूर जो हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, सरगोदा, सियालकोट, ख़ास तौर पर सियालकोट, फैसलाबाद, इन तमाम, मुल्तान, ये तमाम चैम्बर्स जो हैं ये आएँ मेरे पास इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी करेंगे और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर आप ये पैसे दें इंशाअल्लाह ताला। ये कार खैर है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 9 सेंट की बिजली आपको इंशाअल्लाह ताला करेंगे, अनाउंस कर दीजिए, तो बहुत सारी कार है। 9 सेंट की बिजली आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला, और $9 की गैस देंगे आपको, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप उसके साथ में इस महीने हमारा 2.5 बिलियन का टारगेट है और 35 बिलियन का मेरा टारगेट है। आप कराची वाले ये बहुत बोलते हैं कि हम बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं और बड़ा टैक्स देते हैं, ये बड़ा फ़ख्र है, तो इस बार करके दिखाओ। इस बार जो है वो 35 बिलियन का टारगेट है पाकिस्तान भर में। ये मेरा चैलेंज है मेरे सारे एक्सपोर्टर्स भाइयों को, दोज हु आर सिटिंग इन सियालकोट एंड हु आर चैंपियन एक्सपोर्टर्स,
اینڈ آئی نو کہ سیالکوٹ والے تو بہت ہی اچھا بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں، اینڈ آئی نو کہ کراچی والے بھی بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں، لاہور والے بھی بہترین ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہر پاکستانی کر سکتا ہے۔ اس بار آپ مجھے 35 بلین کا میرا ٹارگٹ ہے، مجھے ٹارگٹ کو غلط کریں، 36 بلین کا ایکسپورٹ کر کے دکھائیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کر کے دیں گے۔ آپ کے جو مسئلے ہیں ایکسپورٹ کے، میں یہ بھی چاہتا ہوں میں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی میں پھر ڈاکٹر عنایت صاحب کو تکلیف دوں گا اسلام آباد آنے کی، اور مکرم صاحب بھی ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کے بھی 2-3 تھوڑا ہوم ورک کر کے آپ لوگ آئیے، 2-3 چیمبرز کے لوگوں کو بلوا لوں گا اور ایکسپورٹرز کے بات کر کے آئیے، ایکسپورٹرز ایسوسیشن آ جائے، اور جہاں جہاں آپ لوگوں کے امپورٹ کا مال پھنسا ہوا ہے ایکسپورٹ کے سامنے اس کو نکال دیں گے، جس کا اور کمیٹی بنا دیں گے، اور جس کا امپورٹ کے سامنے امپورٹ کا مال پھنسا ہوا ہے اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ باتیں کرنی تھی، کوئی چیز رہ گئی آپ سر ایک ڈالر میں ہمارے کو جیسے میں خود بلا کے خود ایک بزنس مین ہوں، بھائی ہو گئی بات، روپے کا میں نے نقصان کیا، ہو گئی بات، بینک والے کا جواب ہوگا، اسٹیٹ بینک انویسٹیگیٹ کرے گا، انویسٹیگیٹ عبدالرؤف صاحب آپ اکڑ سنو نہ تھا کوئی گال نہیں سنی نہ رہا، میں یہ کہہ چکا ہوں، میں پھر سے گزارش کر سکتا ہوں کہ زیادہ تر بینکوں نے بہت تعاون کیا ہے اسٹیٹ بینک سے، میں ان بینکوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور پہ بڑے بینکوں کا جنہوں نے اسٹیٹ بینک سے تعاون کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے بینکوں نے نقصان بھی کیا ہے اس پہ، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جہاں پہ بہت سارے بینکوں نے بہت تعاون کیا ہے، کہیں کچھ بینکرز نے غلطی کری ہے اور پروفیٹیرنگ کری ہے، زیادہ اس میں نقصان کیا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے، اور یہ ریگولیٹر ہے، میں اس پہ کچھ نہیں بولنا سکتا ہوں، لیکن یہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ وہ خود دیکھیں گے کہ جنہوں نے پروفیٹیرنگ کی ہے اور جنہوں نے یہ زیادتی کری ہے کہ 220 کی بازار میں 240 کا بیچا ہے اور کوئی وجہ بغیر کسی وجہ کے، تو وہ اس کو دیکھ لیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ادھر ہم وہ بینک ریگولیٹ کرے گا یہ کرنے سے، میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم نیچے کی طرف ہی جاتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو، اور ہم اس کی وجہ یہ ہے، نیچے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امپورٹ کم کر دیا ہے، جو ہم نے 80 بلین والی امپورٹ عمران خان صاحب چھوڑ کی پچھلی حکومت، جو 80 بلین کی امپورٹ پچھلے سال تھی، اس 80 بلین کی امپورٹ نہیں کریں گے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کریں گے، اور جب ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ، اور جس مہینے پچھلے مہینے کم کیا، اس مہینے آلریڈی آپ نے اس کا سمر دیکھ لیا ہے، 3-4 مہینے تک میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ، ڈالر بھی کنٹرول میں رہے گا اور بزنس بھی اچھا ہو جائے گا۔ 2-3 مہینے آپ مجھے دے دیں تکلیف کے، اس کے بعد انفلیشن بھی کنٹرول میں آئے گا، ڈالر بھی کنٹرول کے اندر آئے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم گروتھ کی نیش پہ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے قابل بزنس مین ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کے بیچ میں تو آپ جیسے قابل بزنس مین ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی رہنمائی سے، ان کی محنت سے اور ان کی کاروباری ایکیومنٹ کے ساتھ ہم بالکل ایکسپورٹ بھی زیادہ کر لیں گے، لوکل بھی سیلز کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ایک مرتبہ پھر مضبوط معیشت دیں گے۔